کیا آپ ایماندار ہیں تو پھر آپ ذلیل و خوار ہیں اس ملک میں. آپ کرپٹ ہیں تو آپ کے لیے ترقی ہیں. کیا نظام میں بڑی تبدیلی آنے جا رہی ہے؟ ہم نے سب کو دیکھا ہتھ کڑیوں میں کسی کی ایک کی خواہش تو ہے. جس کا کیریئر کو کہہ رہے تھے تباہ ہو گیا، یہ تو وقت بتائے گا نا کس کا کیریئر تباہ ہوا اور کس کا کیریئر بچ گیا اور کون ہے بچانے والا. نمبر آف گنتی ویلیو نہیں کرتی، مقصد ویلیو کرتا ہے کہ آپ کا مقصد کیا تھا. عوام پہ میں نے بڑا کرٹیسائز کیا، لیکن اب وہ ٹائم تھا، کچھ کیا بھی تو ہے جو ماننا پڑے گا. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا اسٹرولوجر سلیم سمی. خوش آمدید سیاست اور نجوم کے اوپر. جس میں آپ سے بات کروں، ورگو لگن ہے. لگن لارڈ اپنے سے 9th ہاؤس میں سن کے ساتھ کمبسٹ حالت میں ہے. مرکری 8ویں گھر میں مون اور مارس کا کنجیکشنز ہے. وینس اور جوپیٹر ایک ہی گھر میں برج جوزا میں ہے. سیٹرن پائسس میں ہے. راہو کیتو لیو اور جو ہے ایکویریس میں ہے. سیٹرن بھی 17 مئی کو اپنا نچھتر چینج کر رہا ہے، جو جیشٹھا نچھتر پہ آ جائے گا. یعنی کہ سیٹرن اپنے نچھتر سے نکل کر جیشٹھا نچھتر پہ آ جائے گا. یعنی کہ میجورٹی میں پاکستان کے پلینٹ جس نچھتر پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ مرکری کے ہیں. سن بھی اسی نچھتر پہ اسلیشا، اور وینس بھی اسلیشا، سیٹرن بھی اسلیشا. اگر جنم تارا سے دیکھیں تو 4th ہاؤس بنتا ہے. تو 4th ہاؤس تھوڑا بہتر نچھتر ہے پاکستان کے لیے. یعنی کہ کچھ نہ کچھ عوام کی سنی جائے گی. لیکن آج رات سن بھی چینج ہوگا 15 تاریخ کو، تو گورنمنٹ کی طرف سے ایک پیارا سا تحفہ پیٹرول کی صورت میں پھر دھماکہ وہ ہوگا. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ سکینڈلز آئیں گے. وہ آپ نے دیکھا ایک سکینڈلز، نام پنکی ورگوس. اگر نام دیکھیں پنکی تو پنکی نام ورگو کا ہی بنتا ہے، اور پیپل پارٹی بھی ورگو کا بنتا ہے. ابھی دیکھیں کچھ بھی نہیں ہوا، حکومت اسی طرح بیٹھی رہی، سارا کچھ ہوتا رہا، لیکن اندر اندر کچھ پک رہا. ہماری ایک پرابلم ہے، ہم لوگ میں سمیت ہم سب لوگوں کی ایک پرابلم ہے. اچھا، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی واقعہ ہے نا، یا کچھ بھی ہم چاہ رہے ہیں نا، وہ 3 گھنٹے کی مووی دیکھنے کی عادت ایسی پڑ گئی. بلکہ اب تو شارٹ مووی ہو گئی ہیں، 2 گھنٹے کی ہو گئی ہیں، 1.5 گھنٹے ہو گیا. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زندگی بھی کچھ ایسے ہی چل رہی ہے، اور یہ 1.5-2 گھنٹوں میں اس کا سین اینڈ جو ہے وہ ہو جائے گا. جیسے 2022 میں عمران کی جب سے حکومت اتری، ہماری عوام اور ہم یہی سمجھے کہ بس 3 گھنٹے کی مووی ہے، ختم ہو جائے گی، جلدی کام ہو جائے گا. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان پر 4 سالوں میں جو بڑی سختیاں ہوئیں، بڑا ایسی قید کسی نے نہیں کاٹی. آپ کو پتا ہے کہ کیا کوشش نہیں کی گئی ہوگی کہ خان صاحب کو جان سے مار دیا جائے؟ وہ بھی تو کوشش کی گئی ہوگی نا. آخر ایسا کیوں نہیں ہو سکا؟ کیوں نہیں جان سے مار دیا جاتا؟ کیوں نہیں ہو سکا؟ تو اسی طرح مجھے یاد آتا ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ، ہم کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ فرعون کے دربار میں گیا اور بنی اسرائیل کو لیا، پکڑا اور نکل آئے. 10 ایئرس لگ گئے تھے، 10 سال لگ گئے تھے. وہ کیسے پتا چلا جادوگروں کو کہ اب ہم ایمان لائے موسیٰ کے خدا کے اوپر، اب ہمارا یقین آخرت کے اوپر، اب یہ تو زندگی یہاں ختم ہو جائے، زندگی تو آگے چل رہی ہے. یہ کیسے پتا چلا انہیں؟ وہ 10 سال جو وہ ادھر رہے، اپنی قوم کے اندر بھی اور لوگوں میں درس دیتے رہے اسلام کا، یعنی کہ جو اللہ کا میسیج وہ دیتے رہے. اسی کی وجہ سے ان جادوگروں کو بھی پتہ چلا. ورنہ جادوگروں نے تو پوچھا تھا کہ بھئی اگر ہم اس مقابلے میں آ رہے ہیں تو ہمیں کیا ملے گا؟ تو فرعون نے کہا تھا، اور اس کے ساتھی، اب یاد رکھ لیجیے گا، ہمیشہ یاد رکھیے گا، شروع ڈیز سے لے کر آج تک، آنے والے دن سے لے کر اینڈ تک، قیامت تک جو ہے، یہی 3 کی تکڑی جو ہے، حکمران، تاجر اور ملائیت. اچھا، اسی میں سارا سسٹم بھی آ جاتا ہے، بیوروکریسی بھی اس میں ہی آتی ہے، فوج بھی اسی میں آتی ہے، سارا کچھ اسی میں آتا ہے. یہ 3 کی تکڑی جو ہے نا، یہ تینوں ایک دوسرے کو بچاتے ہیں، تینوں ایک دوسرے کی ضرورتیں ہیں یہ. اور یہی پوری دنیا میں آج بھی یہ نظام ہے.
1000 سال پہلے بھی یہی تھا، حضرت موسیٰ کے دور میں یہی تھا، حضرت نوح کے دور میں بھی یہی تھا، یعنی کہ یہ ایک پیٹ کہ اسی طرح رہے گا، اور آج بھی یہی۔ اب میں نے بڑی باتیں سنائی، آپ کو بھی بہت کچھ کہا، وہ ٹائم تھا، میں نے کہنا تھا، کہا آپ کو، لیکن وقت آ گیا کہ تھوڑا سا موٹیویٹ دوبارہ کیا جائے، کیونکہ اب سین بدلنے والے ہیں، حالات بدلنے والے ہیں۔ ہمیں اسی طرح فرعون کے دربار میں جب حضرت موسیٰ کو فرعون نے کہا کہ اب اس کو ختم کر دیا جائے، تو وہیں پر اللہ کا بندہ مومن بھی تھا جس نے آواز اٹھائی تھی، جو بولا، پہلے وہ چھپا ہوا تھا، پھر جب یہاں تک بات آئی تو وہ بولا۔ تو کیا آج کے دور میں بھی کیا اللہ کے بندے عمران کے ساتھ نہیں تھے؟ کیا قید مشکل ہوئی، ملاقات نہیں کرنے دی، چیزیں نہیں دی گئیں، بات آگے تک نہیں دی، پارٹی توڑ دی، سب کچھ توڑ دی۔ اللہ کہتے ہیں کہ توڑ پھوڑ دی، توڑتا ان سے آج تک کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ختم کر دی پوری اسٹیبلشمنٹ، ٹل بھٹو کے بعد سے لے کے بے نظیر تک ٹل کا زور لگا لیا کہ پیپل پارٹی کو ہم ختم کر دیں۔ ختم کر سکی تھی؟ نہیں ختم کر سکی۔ اچھا، یہ دعوے ہی ہیں ان کے، کبھی کر نہیں پاتی، دعوے ہی کرتی ہیں خالی۔ میں جب سے بھٹو کو قتل کیا، بے نظیر تک جب تک قتل ہوا ان کا، جب تک ٹل کا زور لگا لیا نہیں ختم کر سکے یہ لوگ۔ پیپل پارٹی کو پیپل پارٹی نے ہی ختم کیا۔ زرداری صاحب اس میں ٹاپ کے پتہ، زرداری، کیونکہ وہ پیپل پارٹی نہیں رہی تھی، وہ زرداری گروپ بن گیا تھا، اس گروپ نے وہ پھر ختم کیا، کہ اس گروپ کو پتا ہے کہ ہمارا تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ ہم کسی طرح حکومت میں آ جائیں۔ وہ تو شہادت کے بعد، میرے نظر کی شہادت کے بعد ان کو حکومت مل گئی تھی، اور وہ آخری حکومت تھی ان کی۔ اور وہ بیٹے کے لیے کہتے جی میں صدارت بھی چھوڑ دوں گا، میرے بیٹے کو بنا دیں 2.5 سال۔ اب مشکلات بڑھ رہی، چاہے وہ پیپل پارٹی ہو، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے طاقتور ہلکے ہو۔ اب سین وہ نہیں ہے، حالات بدل رہے ہیں۔ سن ٹورس میں آنا کل یا آج رات کو ہی آ جائے گا، تو شنی تیسری نظر سے دیکھے گا۔ شنی عوام کو بھی کہتا ہے، لیبرز کو بھی کہتا ہے، وہ دیکھیں گے، سن کو دیکھیں گے۔ سن تکلیف میں آئے گا، سن ایریس میں بھی تھا تب بھی تکلیف میں تھا، تبھی یہ سارا کچھ کھیل ہو رہا نا۔ آپ کے سمجھ رہے کہ جب سن سیٹرن ملا تھا، تو تماشا جب سے لگا یہ مارچ اپریل سے۔ اب وہ 28ویں ترمیم، کیونکہ مرکری ابھی تک وہاں پہ وینس ہے، جوپیٹر ہے، حالات بنانے کی۔ اب چاہے 28ویں کرا رہے 29، حالات تو بدلنے ہیں، جو مرضی کر لیں، آپ الٹے ہو جائیں سیدھے ہو جائیں۔ عوام نے کوشش کی، جو اس کا بس تھا کیا، لیکن خیر جو کرنا چاہیے تھا وہ تو خیر ہم نہیں کر سکے، لیکن چلے کہیں نہ کہیں ہم کھڑے ضرور رہے، جو رائٹ تھا۔ کیونکہ ہمارے اندر جب اللہ کی محبت ہو نا، جب توحید پہ ایمان ہو، تو پھر ڈر اور خوف دونوں ختم ہو جاتے۔ وہ ہے ہی نہیں، اب وہ ہے ہی نہیں تو ڈر کا، وہ ہمارا ڈر کہ ہائے چھن نہ جائے، ہائے یہ نہ ہو جائے، ہائے وہ نہ ہو جائے، تو سب کچھ ہوتا ہے۔ وہاں پہ بھی اللہ کا بندہ تھا۔ اللہ کا بندہ ہر جگہ ہوتے ہیں، چھپے ہوتے ہیں، ایک ٹائم ہوتا ہے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب بالکل چیزیں اہم پہ، تو وہ اب ظاہر ہونے کا ٹائم آنا شروع ہو گیا۔ جو سمجھ رہے تھے کہ میں بہت لمبا بیٹھوں گا، ایسا تھوڑی ہے نا، ایسا نہیں ہے نا، کیونکہ مرگ اب سیٹن اسلیشا نچھتر میں آ جائے گا۔ پاکستان کے بائی برتھ 4 سے 4th ہاؤس ہے، عوام کے لیے اچھا ہوگا۔ پہلے پاکستان میں اچھا، پاکستان میں آپ اگر ایماندار ہیں، شریف ہیں، آنسٹ ہیں، اپنا کام صحیح کرتے ہیں، تو آپ سب سے بڑے مجرم ہیں اس معاشرے کے لیے، آپ انفٹ ہیں۔ اگر آپ شریف ہیں، ایماندار ہیں، تو آپ مس فٹ ہیں۔ اگر آپ چور ہیں، اچکے ہیں، دہاڑی باز ہیں، ڈاکو ہیں، آپ ملک کا پیسہ کھا جاتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تو آپ جیسا
شریف آدمی دنیا میں نہیں. عدالت میں بھی جائیں گے تو آپ کھلے ہاتھوں سے جائیں گے. ہم نے اب تک سیاستدانوں کو دیکھا گرفتار ہوتے ہوئے, ہم نے بیوروکریسی کو دیکھا گرفتار ہوتے ہوئے, ہم نے عوام کو دیکھا گرفتار. ہماری دل کی خواہش تھی کہ وہ بھی تو گرفتار ہو نا, وہ خواہشیں بھی پوری ہوں گی, وہ وقت بھی پورا ہوگا, وہ بھی ٹائم آئے گا. اب وہ چھپے ہوئے آدمی باہر آ جائیں گے. جیسے میں نے بتایا کہ مراد سعید بھی تو پہاڑوں میں گیا وطن. اچھا, ہمارے ہاں لوگوں کو نا گنتی کا بڑا شوق کہ یار, جیسے اسامہ کیف کی بات کر لیں کہ بھی 7 آدمی تھے, ایک کتا تھا, بھی 4 آدمی تھے, ایک کتا تھا, 5 آدمی تھے, ایک کتا. قرآن کہتا ہے ان چیزوں پہ کیا رکھا ہے, وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے اس کا میٹر نہیں کرتا, ان کا مقصد دیکھو. تو اس لیے قرآن تو بات ہی نہیں کرتا. پھر وہ کہتے ہیں 300 سال سوئے, پھر نہیں 300 سال. قرآن چیز کو ڈینائی کر رہے, وہ جتنے مرضی ہو, یہ گنتی میٹر نہیں کرتی. میٹر یہ کرتا ہے وہ کس مقصد کے لیے گئے ہوئے تھے, مقصد کیا تھا, وہ امپورٹنٹ ہے. گنتی امپورٹنٹ نہیں ہے, اس لیے قرآن بات ہی نہیں کرتا ان چیزوں پر. حضرت نوح کے دور میں دیکھ لیں, بائبل کہتی ہے کہ 7 آدمی تھے, پھر ہندوؤں کے 7 آدمی, 7 رشید جو تھے 7 تھے بس. قرآن گنتی کی بات ہی نہیں, انہوں نے کہا جتنے بھی تھے بھائی, قرآن اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا نا. انہوں جتنے بھی تھے, مقصد کیا تھا. جو اس کشتی میں بیٹھے, آج بھی تو کشتی چلے گی نا, بچائے گی. جو سسٹم پوری دنیا میں چل رہا ہے, جو سسٹم پھیلایا جا رہا ہے, وہ سسٹم سے بچنے کے لیے کشتی میں تو بیٹھنا پڑے گا آپ کو. وہ کشتی حضرت نوح کے دور میں بھی چلی تھی, وہ آج بھی کشتی میں ہی بیٹھنا پڑے گا جو اس کشتی میں بیٹھے گا. کیونکہ رسالت رسول سے چلتی ہے, اور امت جو امت کہلاتی ہے رسالت کی, وہ تاکہ قیامت تک رسالت نے رہنا, تو امت نے بھی رہنا. امت نے اس دنیا کے لیے کچھ کرنا تھا, وہ نہیں کیا. امت ہونے کا صرف دعویٰ کیا, دنیا کی بھلائی کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. جب بھلائی کے لیے کیا تو دنیا میں طاقت بھی تھی, پاور بھی تھی. اب خواہش دیکھیں, ہم نے سب کو دیکھا, ہم نے ان کو نہیں دیکھا, تو یہ خواہش بھی تو پوری ہوگی نا, کیونکہ 3rd ہاؤس ڈیزائر کا ہے, تو 11th ہاؤس خواہشات پوری کا بھی تو ہے نا. ہم دیکھیں گے, ہم بھی دیکھیں گے, وہ آئے گا ٹائم. وہ کتنے کانفیڈنس کے ساتھ. اب وہ میں نے سن رہا تھا کہ جی میاں صاحب فارغ ہیں, تو میاں صاحب کو چلے پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں کہ میاں صاحب فارغ ہیں, تو زرداری صاحب کیا کریں گے. زرداری صاحب ابھی مجھے نہیں پتا یہ کتنی اس میں حقیقت ہے یا نہیں. اور زرداری صاحب کہ ٹھیک ہے جی, میرے بیٹے کو, آپ کو وزیر اعظم تو ایسے ہی بن سکتے ہیں کسی ڈیل کے نتیجے میں. ویسے تو پیپل پارٹی میں 600 دفعہ الیکشن لڑ لے تو وہ تو کبھی زندگی بھر نہیں آ سکتی. نہیں, اب ان کا بھی وہی حال ہے. تو یہاں تو کہیں نہ کہیں عوام کھڑی ہے. ہاں, جو جیسے کرنا چاہیے تھا وہ ہم نہیں کر سکتے. چلے جتنا بھی کیا, لیکن اب اچھا کیا, کھڑے تو ہیں, بول تو رہے, لیکن اب آنا تو ہے نا باہر. اب ایسا تھوڑی ہے کہ, کیونکہ اگر ہم دیکھیں اصلیشا نچھتر مرکری کا اور جیشا نچھتر بھی مرکری کا ہے, تو جنم کے یا کہہ لیں کہ جب جہاں پہ سیٹرن بیٹھا جس نچھتر اسی نچھتر پہ آ گیا, تو پرابلم تو ہوتی ہے نا. اب ہم نے دیکھا, آپ نے دیکھا, پتہ نہیں چل رہا تھا آپ کو, اندر کہتے ہمارے اندر ہی اندر کیا کچھ ہو رہا آپ کو نہیں پتا. واقعی ہمیں نہیں پتا چلتا, لیکن بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے, بس یقین نہیں آتا ہمیں. جس دن یہ یقین آ گیا, اور یہ یقین توحید سے آتا ہے, ایمان سے آتا ہے, اس کے بغیر پاسبل نہیں. تو عمران کا فیوچر برائٹ ہے. جو کہتے ہیں نا کہ عمران کا کیریئر ختم ہو گیا, تھوڑے عرصے کے بعد پوچھیں گے کس کا کیریئر ختم ہوا اور کس کا شروع ہوا. ہاں, جن کا آپ لمبا عرصہ لے کے بیٹھے ان سے بھی پوچھیں گے. مجھے تو اجازت, انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.